اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ فتنوں سے بچنے کے تعلق سے میرا عنوان ہوگا، اور یہ فتنوں سے ہم کیسے بچے اس کے تعلق سے جو نصیحتیں، جو اسباق، جو سبق، جو لیسنز اور جو فائدے ہم حاصل کریں گے یا جو سیکھ ہم لیں گے وہ سورۃ الکہف سے ہوں گی۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہوگا فتنوں کے دور میں سورۃ الکہف سے اسباق یا لیسنز فرام سورہ کہف، ٹھیک ہے؟ مطلب سورہ کہف سے ہم اسباق لیں گے، سبق لیں گے، لیسنز لیں گے ان فتنوں کے دور میں۔ یوں تو قرآن کا ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ فائدے رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ خوبی رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ واعظ کرتا ہے، ہر جملہ، ہر آیت، ہر لفظ کچھ نہ کچھ قرآن کا اپنے اندر معنی لیے ہوئے، اور بہت کچھ وہ نصیحت انسانیت کے لیے کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی کچھ صورتیں کچھ چیزوں کے معاملے میں مخصوص ہوتی ہے، مطلب جہاں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی لے تو قرآن کی آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں لے تو وہ حقوق العباد کے تعلق سے، رب العزت کی ربوبیت کے تعلق سے ہے نا، اور سماج کے اندر جو پائے جانے والی برائیوں کے تعلق سے، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے کے تعلق سے ہے نا، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے وعید کرتی کہ ایسا مت کرو، ایسا کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کو لے لے تو کہیں سورہ بقرہ کے اندر منافقوں کی صفت، کافروں کی صفت، اہل کتاب کی برائیاں بیان کی گئی ہے۔ تو ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیتیں لیے ہوئے ہوتا ہے، تو ہر سورے میں خصوصیت، لیکن بعض صورتوں کی بعض معاملوں میں، بعض موضوعوں میں، بعض ٹاپک میں زیادہ خصوصیت ہے۔ تو سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کے تعلق سے، اور روایت کے الفاظ یہ ہے، جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ مطلب سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے بچ جاتا ہے۔ تو اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ فتنے سے حفاظت کے لیے یہ سورت یاد رکھیے، اس کی خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہے، سمجھ رہا؟ اور دجال کیسا فتنہ، میں سمجھتا ہوں مجھے کسی کو بھی ایکسپلین کرنے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم فتنہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ سے بلند فرماتے ہیں، اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ وہ آنے والا نہیں ہے ان کے بعد، وہ آنے والا ہے آخری نبی کی امت کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہے نا؟ لیکن ڈرا رہے کون؟ وقت کے سب سے پہلے رسول ڈرا رہے ہیں، کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اپنی قوم کو، دجال۔ تو دجال ایسا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی فتنہ ہوا نا، اس کے بعد کوئی فتنہ ہوا اتنا بڑا، یہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو جب اس فتنے سے یہ سورت پڑھنے سے کفایت کر جاتی ہے، حفاظت کر لیتی ہے، کافی ہو جاتی ہے، تو باقی دیگر تو چھوٹے چھوٹے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا اس سورت کی خصوصیت یہ ہے، یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ سورۃ الکہف کا گہرا تعلق دجال سے اور دیگر قیامت سے پہلے آنے والی فتنوں سے ہے، لیکن وہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے آج، چونکہ دجال سے تعلق ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن سورۃ الکہف کے تعلق سے جو آج میں جو بات رکھتا ہوا ہے کہ سورۃ الکہف کے ذریعے ہم فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو اسباق، اور آج میں آپ کو خاص طور سے سورۃ الکہف کے ذریعے دنیا میں پائے جانے والے آج کل کی سب سے بڑے 4 بڑے فتنوں سے حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے وہ باتیں میں آپ کو، اور یہ 4 بڑے فتنے 4 واقعات سے ریلیٹڈ ہے جو قرآن نے بیان کیے، یہ 4 بڑے فتنے جس سے سورۃ الکہف کیسے ذریعہ بن سکتی ہے ان فتنوں سے حفاظت کے لیے، کیسے سبق لے سکتے ہیں ان فتنوں سے حفاظت کے لیے۔ تو وہ 4 واقعات ہیں، 4 واقعات 4 مختلف جس کو کہیں گے چیزوں کے تعلق سے، اور ان مختلف چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اس کا الٹ دیکھیں تو فتنوں کے تعلق سے، تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کی 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو آئیے سورۃ الکہف سے جو اسباق ہم لیں گے، اور جو فتنوں سے حفاظت یا فتنوں کے دور میں سورۃ الکہف سے جو اسباق لیں گے، اور وہ 4 خاص فتنے جس کے اندر انسان ملوث ہو کے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے، وہ چاروں فتنوں کے تعلق سے سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے، وہ 4 فتنے ہم دیکھیں گے۔ تو پہلا فتنہ جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جس کے اندر کی کیا سبق ملتا ہے اس فتنے کے اندر، وہ ہے دین اور ایمان کا فتنہ، مطلب دین اور ایمان کے معاملے میں آپ فتنے میں پڑ جائے، مشکل میں پڑ جائے، یہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے لیے ہم سورۃ الکہف کا واقعہ لیں گے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ دوسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مال و دولت کا فتنہ، اور اس کے تعلق سے سورۃ الکہف سے ہم سبق حاصل کریں گے وہ 2 باغ والوں کے واقعے سے۔ تیسری نصیحت ہم اس سے لیں گے علم کا فتنہ، اور علم کے فتنے کے معاملے میں ہم اس سے سبق لیں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے۔ اور چوتھا سبق جو ہم لیں گے اس سورت سے آج انشاءاللہ جس وہ ہوگا عہد کا، منصب کا، عہدے کا، بادشاہت کا فتنہ، اور اس معاملے میں ہم جو ذوالقرنین کی زندگی سے جو ہے اس واقعے سے جو سورہ کہف میں اس سے نصیحت اور سبق حاصل کریں گے۔ تو 4 قسم کی فتنے ہم دیکھیں گے، اور چاروں قسم کی فتنے کے اندر ہم جو ہے سورہ کہف کو کیا نصیحت کرتا ہے وہ دیکھیں گے۔ اور یہ 4 بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، ایسے بڑے بڑے اور خطرناک فتنے جو انسان کی دین اور دنیا دونوں برباد کر دیتے ہیں، یاد رکھیں، بہت ہی خطرناک فتنے۔
تو اگر سورۃ الکہف سے یہ سبق ہم لے لیں جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو ہے نصیحت کی کہ ہر جمعہ جو ہے سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے، روایت میں فرمایا جو سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر جو جمعہ اگلا آنے والا ہے اس کے پیچھے نور ثابت۔ سورۃ الکہف کی تلاوت ایک صحابی کر رہے ہیں اور ان کا جانور بدک رہا ہے، ہنا رہا ہے، تو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ زیادہ بیت کے اور ہنائے، گھوڑا ہوتا ہے نا ڈر جاتا ہے، آپ گھبرا کے جلدی سے اپنا تلاوت ختم کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بادل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جا کے خدمت جا کے بتاتے ہیں واقعہ، تو آپ نے فرمایا وہ سکینت تھی۔ سورۃ الکہف نور ہے، دو جمعہ کے بیچ میں سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کی فتنے سے حفاظت کا ذریعہ، جو کہ زمین و آسمان جب سے بنے اس کا سب سے بڑا فتنہ ہونے والا ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے اگر دیکھنا ہے تو میرا تفصیلی عنوان دجال کا خروج جو ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیں، یہ عنوان میں نے بہت ڈیٹیل میں اس فتنے کو لیا، ٹھیک ہے، تو اس کا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کی فتنے سے حفاظت ہے، تو پتہ چلا یہ سورت کی خصوصیت ہے، سب سے بڑے فتنے اور فتنوں سے انسان اس سے بچ سکتا اگر اس سورت کو پڑھے، اس کو سمجھے۔ چلیے آئیے، جو میں 4 ٹاپکس آپ کے سامنے رکھوں گا، جو 4 فتنے رکھوں گا اور سورۃ الکہف کیسے سبق دیتی رکھوں گا، اس چاروں کے اندر انشاءاللہ جس میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور 3 پوائنٹس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملے اور یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملیں گے، تو ہر فتنے کو لیں گے اور اس سے سورۃ الکہف سے 3 سبق لیں گے۔ لیکن یہ بات میں وضاحت کر دوں اور پہلے بتا دوں، یہ 3 اسباق ہی سے یا یہ 4 سبق ہی سورت سے نہیں ملتے، کئی سبق ہیں بھائی اس سورت کے اندر، تو میں نے سیلیکٹیولی 4 واقعات کو چنا اور 4 فتنوں کا رد میں یا اس سے سبق یا نصیحت میں بتا رہا ہوں، لیکن قرآن کی صورتوں کو آپ پڑھتے چلے جائیے۔ قرآن ایک سمندر ہے، یاد رکھیے، اور سمندر کے اندر علماء لکھتے ہیں جیسے سمندر سے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، کچھ لوگ سمندر کے اطراف میں گھوم کے پھر کے اس کی ٹھنڈی ہوا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر کے اندر تیر کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر میں صرف تیر کے نہیں اس میں غوطہ لگا کے اس کے ڈیپتھ میں جا کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی گہرائیوں میں جا کر اس کے اندر کی خزانے تلاش کر کے لاتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو لہٰذا بہت اسباق ہے، میں نے کہا نا ہر آیت اور ہر لفظ ایک سبق لیے ہوئے، بٹ اتنا ٹائم تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم پوروں کو دیکھیں، تو ہم موٹے 4 اسباق 4 فتنوں میں نصیحت حاصل کریں، اور میں نے جیسا کہا یہ ایسے 4 بڑے فتنے ہیں جو دین اور دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی۔ ایمان کا فتنہ، کوئی ایمان میں فتنے میں پڑ جائے تو دنیا اور آخرت خراب۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال و دولت کا فتنہ جس نے اکثریت کو ہم کو جو برباد کر رکھا ہے۔ تیسرا ہم دیکھیں علم کا فتنہ جس نے ہم کو کبھی کبھار تکبر میں ڈال دیا ہے۔ آج انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ ہم علم، سائنس، ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور نعوذ باللہ ہم خدا سے بھی، رب سے بھی، کریٹر سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ وہ ایسا سوچ رہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ بنانے والا ایسا کر سکتا ہے، یہ تو ہماری خصوصیت۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے عہدے، منصبی اور جو ہے بادشاہت کا جس کو ہم کہیں گے، مطلب لیڈرشپ اگر آپ کو مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے، تو فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے، اپنی دنیا خراب کرتا ہے لوگوں کے حق مار کے، ظلم کر کے، اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے چونکہ اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں جب لوگوں کا حق مارتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے۔ چلیے آئیے ہر فتنے کے اندر 3 نکات رکھوں گا۔ پہلا دیکھیں گے دین اور ایمان کا فتنہ، اس معاملے میں سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے۔ دین و ایمان کے فتنے کے تعلق سے جیسا میں بتاؤں گا آپ کو، میں اصحاب کہف کا واقعہ رکھوں گا، کیونکہ اس واقعے کے اندر دین و ایمان کے فتنے میں وہ لوگ پڑ گئے تھے اور انہیں کیسا اپنی نفس کو بچایا، پھر رب العزت نے کیسی ان کی مدد کی، اور پھر کیا ان کے ساتھ وہ رکھوں گا۔ لیکن یہ بتا دوں ہر واقعے کو بہت شارٹ میں رکھوں گا، 2 شارٹ۔ وجہ یہ کہ اگر سورۃ الکہف کے واقعات کی اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں، اتنے پیارے اتنے بہترین، اتنے نصیحت والے یہ واقعات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اصحاب کہف اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، اور اتنے نصیحتیں اس میں نصائح جس کو کہیں گے موجود ہے۔ ہر واقعہ ایسی ہے، لیکن میں شارٹ نہیں، بہت شارٹ۔ کسی کو تفصیلات میں جانا ہے تو سورۃ الکہف کو اٹھائے، جہاں ہر جمعہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو شروع کر دیں، اور اگر تلاوت کرتے ہیں تو ہر جمعہ کوشش کریں کہ ترجمہ بھی اس کا پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ کو ڈیٹیل سے واقعے سننے کو ملیں گے، میں بہت شارٹ۔ چلیے آئیے اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بہت سرسری طور سے شارٹ میں یہ ہے کہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ 9 تھے اور اس سے زائد کتنے تھے اور اس سے کم کتنے، ٹھیک ہے، لیکن مختلف اقوال ملتے ہیں۔ تو اصحاب کہف میں ہوا یہ کہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے۔ روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ یہ روم کے کسی شہر، جو کہ اس زمانے میں یہ شہر ترکی کے اندر کوئی شہر ہوا کرتا تھا، واللہ عالم، کیونکہ ساری چیزیں اننون ہیں، کوئی فیکٹس ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ نے واقعے کو بیان کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے اقوال ہے، بہرحال مفسر۔ تو ترکی کا کوئی شہر تھا جو اس زمانے میں رومی حکومت کا حصہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے۔ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ڈیسیس تھا، ڈیسیس، یا اس کو عربی میں کہتے ہیں دقیانوس، ٹھیک ہے، اور اسی سے لفظ اردو میں دقیانوس آتا ہے جو
پرانے خیال کا ہوتا اور اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا. ٹھیک. تو کنگ ڈیسیس وہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک زمانہ تھا اور وہ اپنے آپ کو الہ اور معبود اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا. اور روایتوں کے مطابق جو بات سمجھ میں آتی ہے واقعہ عیسائیت سے پہلے کا ہے. مطلب یہ لوگ جب یہودیت مطلب اسلام تھا لیکن جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اب یہود کہہ دیا یہ اس زمانے کا بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس زمانے میں رہی ہوں گی اور بادشاہ جو تھا وہ جو ہے روبی بادشاہ تھا. تو اس کا مذہب جو بھی ان کے زمانے میں ان کا میتھیکل ریلیجن ہوتا ہے, مائتھولوجیکل ہوتا ہے, خاص جو بہرحال مذہب ہوتا ہے اس ٹائپ کا اس کو کوئی مذہب رہا ہوگا بہرحال. اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ یا تو رب سمجھتا تھا یا رب کا ریپرزینٹیٹیو سمجھتا تھا اپنے آپ کو دنیا میں. بہرحال وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا اور وہ لوگوں کو اسلام پر چلنے سے, ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتا تھا اور لوگوں کو اس پہ ایمان لانے سے روکتا تھا. اور اس زمانے میں چند نوجوان مل کر ایمان لائے. جب ایمان لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شہر میں کوئی میلہ ہوا کرتا تھا. میلے کے لیے لوگ بستی سے باہر جاتے تھے. یہ نوجوان بستی سے باہر گئے اور سب مل کے جمع ہو گئے. اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے, کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہم کو ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے. مطلب یہ کہ وہ نوجوان فردن اللہ کو مان چکے تھے, دل میں ایمان لا چکے تھے, وہ با ایمان ہو چکے تھے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور کون اس جیسا ہے. لیکن جب وہ بستی سے باہر جب وہ مذہبی کوئی تہوار ہوا کرتا تھا لوگ نکلے, یہ نوجوان بھی اس میں نکلے لیکن وہ تہوار میں نہیں گئے اور جنگل میں کہیں رک گئے. تو ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کے پاس ہم نہیں بول سکتے لیکن ابھی بول سکتے ہیں. اور پھر سب نے ایک کے بعد ایک بولنا شروع کیا اور سب نے اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ کائنات کا بنانے والا ہے, وہ رب ہے, وہی سچا ہے, وہی معبود ہے. یہ بادشاہ اور یہ دنیا میں جتنے معبودان لوگوں نے پتھر مٹی دیگر چیزوں کے بنائے ہیں سب باطل ہیں. جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اظہار کیا, جب اظہار کیا تو ان کو لگا رہے ہم آپ اکیلے نہیں ہیں, وی آر اے کمیونٹی, ایک ٹیم ہے ہم لوگ, ایک وفد ہے, ایک جو ہے چھوٹی سی ٹکڑی اور جماعت ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, یاد رکھیے وہ ہو سکتا ہے شکاری کتا رہا ہو. شکار کے لیے جنگلوں میں لوگ جاتے تھے, حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے, بھیڑیوں سے بچنے کے لیے, اسی طرح ریچھ وغیرہ سے بچنے کے لیے. تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, یاد رکھیے. اب وہ سفر میں جب گئے, جب لوگوں سے اظہار کیا, لوگ پتا چلا کہ وہ سب ایمان والے, لیکن ان کو ڈر ہوا کہ اب ایمان کے تعلق سے کیا کریں. وہ لوگ وقت بادشاہ کے پاس گئے, انہوں نے اس کو دعوت دی. اب یہ بادشاہ تھا یا اس علاقے کا گورنر تھا, واللہ عالم, جو بھی تھا ذمہ دار, اس کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو, اپنی اصلاح کر لو, ایک رب کو ماننا چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ برا انجام ہوگا. اور میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں, اپنے آپ کو سدھار لو اور واپس آ کے جو عقیدے پہ ساری دنیا اور جس پر میں ہوں اس پر ایمان لاؤ. اب یہ نوجوان وہاں سے نکلے, تھوڑا جو مہلت ملی تھی انہوں نے مہلت کو غنیمت جانا اور سوچا بستی سے ہم نکل جاتے ہیں. اور بستی سے نکل کر یہ دور چلے گئے. جنگل میں جانے کے بعد سوچا کیا کرے, وقت کا بادشاہ تو یہ کرے گا, نہیں مانے تو مار دیں گا. پھر یہ تو ہم کو غنیمت مہلت ملی, رب العزت نے دے دی کہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو, ون چانس, ایک چانس میں تم کو دیتا ہوں. کیونکہ نوجوان, کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان کو اس لیے نہیں مارا گیا اور عام آدمی ہوتے تو مار دیے جاتے, یہ سرداروں کے بیٹے تھے, لیڈرز کے بچے تھے, مطلب جیسا کہ کنگ کے پاس جو وزیر وغیرہ, واللہ عالم, بہرحال اس نے نہیں مارا, ایک مہلت. یہ لوگ بستی سے نکلے, اب سوچا کیا کریں گے, اور سوچا کہ چلو گفا میں جا کے بیٹھ جاتے. ایک گفا دیکھی, گفا میں جا کے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کان بند کر دی اور ان پر نیند طاری ہو گئی. اور اس کے بعد وہ سو گئے, لیکن کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے. کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے مطلب اللہ نے ان کے دین و ایمان کو بچانا سوچا, اور بچانے کا یہی طریقہ تھا کہ اس زمانے کو گزرنے دیا جائے. اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ تو انسان اٹھنے والے نہیں ہے, یاد رکھیے. لہٰذا ان کو سلا دیا گیا, اور سلایا ایسا گیا کہ ان کا کتا جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا, مطلب باہر بیٹھا تھا گفا, ایسا بیٹھا جیسے شکاری کتے بیٹھتے ہیں. اور یہ لوگ جو اندر سوئے تھے تو پلٹتے بھی تھے, سورج نکلتا اور ڈوبتا بھی تھا, اور یہ لوگ الٹ پلٹ بھی ہوتے, ایک جیسے نہیں سوتے تھے کہ زمین کھا جائے, کروٹیں لینا جس کو کہتے وہ لیتے تھے. اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی, یہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے, آنکھیں کھلی تھی. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا, سن نہیں پاتے تھے کچھ, آنکھیں کھلی تھی کہ اگر دیکھنے والا آ کر دیکھے تو اللہ نے ان کے اندر ایک ہیبت ڈال دی تھی. ہیبت سمجھتے ہیں, خوف ڈال دیا, ڈر ڈال دیا کہ لوگ ان کو دیکھتے اگر غلطی سے آ بھی گئے پر ہو جاتے تو کسی کو بتا بھی نہیں پاتے تھے کیا دیکھا, کہاں دیکھا, کیا دیکھا. مطلب اللہ نے حفاظت کی. اور کتے کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس کو بھی ایسا رکھا کہ وہ بھی جاگتا رہتا تھا, مطلب وہ بھی سویا ہوا تھا, لیکن وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کھلی رکھ کے بیٹھا تھا, پھر وہ ایک آنکھ بند ہوتی دوسری کھل جاتی. مطلب وہ سو رہے تھے, کانوں پہ پردہ تھا, لیکن لوگوں کو دکھتا تھا وہ جاگ رہے ہیں. کتا بھی ایسا تھا کہ ایک آنکھ کھلی رکھتا, دوسری بند کرتا, دوسری کھلی, آٹومیٹک سسٹم چلتا تھا. اور ہیبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی تاکہ کوئی لوگ آتے تو وہاں سے بھاگ جاتے تھے. یہ سوئے رہے,
اور سوئے رہے لمبا زمانہ سوتے رہے. ایک زمانے کے بعد اٹھے, اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا کتنا سوئے, کسی نے کہا دن کا کوئی ایک حصہ سوئے ہوں گے, چلو نکلتے ہیں. سب نے مل کر کہا دیکھو خاموشی سے نکلو یہاں سے, یہ پیسے لو, کچھ پیسے ان کے پاس تھے, تو جا کے کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ شہر سے. ایک کو طے کیا کہ تم جاؤں گے, وہ آدمی نے پیسے لیا اور چھپاتے شہر کے پاس پہنچا. جب شہر کے پاس پہنچا ہے تو دیکھتا ہے کہ شہر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اسے چھوڑ کر گیا تھا. اس کو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, یا وہ خواب دیکھ رہا ہے دن کے اندر. اب آپ کچھ سوچیے کوئی سو گیا, اور روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کے قول ہے کہ وہ شاید 309 سال سوئے تھے, 309 ایئرس, سمجھ رہا, تو 309 سال سوئے تھے. واللہ اعلم, پھر بھی ہم نہیں جانتے, تو 309 سال سوئے تھے. اب آپ سوچئے کہ سمجھ لیجئے آج سے 300 سال پہلے کا اورنگ آباد شہر, اس کے بعد کوئی سو کے اٹھ کے آج آ رہا, اب ایڈوانسمنٹ آج سمجھے 300 سال پہلے کا تو اورنگزیب کا زمانہ ہے, تو شہر بن رہا ہے اورنگ آباد, اور آج اٹھ کے آ رہا, تو کیا مطلب کیا تبدیلی دیکھیں گے اس کے. تو اب 300 سال ہو گئے, اس کو لگا یہ دیوانہ ہو گیا, آدمی پاگل ہو گیا, اس کو خواب دکھ رہے دن میں, چیزیں بدل گئی, حالات بدل گئے, گھر بدل گئے, عمارتیں بدل گئی, لباس بدل گیا, رہن سہن بدل گیا, دکانیں بدل گئی. پھر چھپاتے دکان میں گیا, سکہ نکال کے بولتا ہے کھانے کچھ دو. دکاندار نے سکہ لے کے دیکھا, دوسروں کو بلایا, یہ کیا سکہ, یہ سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے لا لی انہوں نے. تو ان کو لگا ان کو کوئی خزانہ ملا, تو یہ کیا کر رہا ہے, سے خزانے میں جا کے لا رہے. اس نے کیا کیا, بات ہوئی, اور بات ذمہ داروں تک گئی, بات وقت کے بادشاہ تک گئی. اور وقت کا بادشاہ بتایا تھا کیوڈوس اس کا نام تھا, لیکن وہ اسلام قبول کر چکا تھا, وہ مسلم تھا. واللہ اعلم. بہرحال وہاں جاتے ہیں, وقت کے بادشاہ کو بتاتے, وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے ملے. پھر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ایسا ایک گفا ہے, وہاں ہمارے اور بھی دوست ہیں, ہم لوگ ایسے سوئے سو کر جب اٹھے تو یہ حال ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ چند نوجوان ایمان لائے تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے, لیکن وہ کبھی نہیں ملے کاغذ میں, مشہور تھے واقعہ. اور بالکل وہ سکے لے کے آئے, اسی وقت کے بادشاہ کے سکے لے کے آئے, وہی نوجوان تھے, تعداد وہی تھی. لوگوں نے دیکھا, ان کے ساتھ ایک کتا تھا, اس گفا کے پاس بادشاہ بھی گیا, شہر کے لوگ گئے, دیکھا کرا. اور بہرحال اس کے بعد کو دیکھنے کے بعد, ملاقات کے بعد, اللہ رب العزت نے ان سب کو موت دے دی, کیونکہ اللہ کو صرف بتانا تھا کہ اللہ جیسا پہلی بار پیدا کرتا دوبارہ پھر اٹھائیں. اور وہ نوجوان بہرحال وہاں انتقال کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان میں اختلاف ہوا کہ اس گفا کے پاس مسجد بنائی جائے, عبادت گاہ بنائی جائے, لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں تھا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا آپس میں کہ بنانا چاہیے. یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے, لیکن کیا انہوں نے. بہرحال قرآن نے کہا کہ مسجد تعمیر کی جائے, عبادت گاہ بنائی جائے. اس طرح کی ڈسپیوٹ ہوئے اور ان کا معاملہ پھر ختم. تو اللہ نے اس کے ذریعے یہی بتا دیا کہ ہم جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کرتے دوبارہ پھر اٹھائیں گے. جیسے اصحاب کہف کو سلانے کے بعد اٹھایا, اسی طرح ان لوگوں کا جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کیا کر رہے ہوں گے, واللہ عالم, جو بھی کر رہے ہوں گے. اصحاب کہف بھی تو 300 سال سو کے اٹھے نا, اللہ نے پھر ان کو لا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں اس حالت میں, واللہ عالم, پھر آئیں گے قیامت سے پہلے. اور ہم ہر انسان جس طرح سے زندہ ہے, مرنے کے بعد پھر اٹھنے والا ہے. یہ اصحاب کہف کا ایک سبق تھا بہرحال. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اصحاب کہف سے, یہاں دین اور ایمان کا فتنہ, ہم یہاں سے یہ پوائنٹ صرف لینے والے. یہ تھا پورا واقعہ, بہت مختصر, بہت شارٹ. چلیے اس واقعے میں جو چیزیں ہم نے سیکھی, جو بہت اہم میرا نقطہ تھا, اور وہ تھا دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو. پہلی چیز یاد رکھی وہ یہ تھی, توحید کو تھامنا. ان نوجوانوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ توحید کو تھاما. توحید سمجھتے نا, ایک اللہ کو ماننے کو, ایسا چم گئے اس کو توحید پر. سب سے پہلا کام نوجوانوں نے کیا, توحید کو تھاما. تو میں گزارش کروں گا, اصحاب کہف نے جس طرح سے ایمان لانے کے بعد توحید کو تھام لیا, ہم تمام لوگ بھی توحید کو تھام لیں. جس کو توحید مل گئی اس کو دنیا مل گئی, اس کو آخرت مل گئی. جس کو توحید نہیں ملی اس کی دنیا برباد ہوگی, اس کی آخرت برباد ہوگی. میری باتوں کو کان کھول کر سب سنیے. توحید سب سے اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. توحید کی نعمت, توحید کی دولت, توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں. یاد رکھیے, ایک اللہ کو ماننا, اسی کی عبادت کرنا, اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا, ٹھیک ہے, اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا, یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے, توحید کی ملی. توحید اصحاب کہف سے جو پہلا واقعہ دین اور ایمان کے فتنے سے بچنے کا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. توحید کو لازم جانے, توحید کو وہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی. دنیا کی رنگینیاں, سائنس, ٹیکنالوجی, مال, دولت, عورت, نشہ, رشوت, برائی, گندگی, یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے. یہ جگمگاہٹ بولتے ہیں, انسان کو اس طرف لپکتی ہے. لیکن غور سے سنیے, یہ تو ابھی سادی سیدھی ہے, ابھی تو دجال آنا باقی ہے. تو اگر اس چکا چوند میں آ کر ہم اگر توحید کو چھوڑ دیتے ہیں آج, تو کل جب دجال آئیں گا تو کیا ہماری حیثیت رہیں گے, کیا اوقات اور کیا بساط رہیں گے. اور کیونکہ وہ تو سب سے بڑا فتنہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو بہرحال ہم کو اس سے سبق ملتا ہے. اسی طرح دنیا کی قوموں کے پاس جو کچھ بھی رنگینیاں ہوں وہ کچھ بھی کام کی نہیں آتا, کہ اصل چیز ہے توحید کی نعمت, توحید کی دولت. توحید سب سے اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور اصحاب کہف نے اسی کو بچایا, یاد رکھیے, توحید کو یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر, سورہ نمبر
18 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل جو ہے بیجا بات کریں گے، یہ فالتو بات ہوگی، ہم سے بڑی غلطی ہوگی بیجا کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بات، تو انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے سے جو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ صحبت صالح، اچھے دوستوں کی صحبت، گڈ کمپنی کا امپورٹنس پتا چلتا ہے۔ پہلے وہ نوجوان اکیلے تھے اور ڈرے، پھر وہ بستی سے نکلے وہ میلے میں جانے کے لیے، اور پھر بستی سے الگ ہو گئے چونکہ ان کو شرک کے میلے میں جانا نہیں تھا۔ جب وہ الگ ہو گئے تو ایک جگہ آ گئے، جب ایک جگہ آئے تو لوگوں نے کچھ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے، چلو میں اپنی دل کی بات پہلے رکھتا ہوں کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں ان کو رب نہیں مانتا ہوں۔ پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا، پھر سب نے کہا، اور پھر ایک گروپ بن گیا اور انہیں ہمت آ گئی، اتنی ہمت آ گئی کہ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے چلے۔ اور وقت کا بادشاہ بھی شاید اکیلا کوئی انسان آتا رہو بولتا تھا اس کو ختم کر دو، لیکن اس نے دیکھا نوجوان سرداروں کے بیٹے ایسے نہیں ختم کیے جا سکتے ہیں، تو مہلت بھی دی، چھوٹ بھی دی، اور ان کی بات بھی سنی۔ تو اچھی صحبت کا اثر یہاں پتا چلتا ہے، یاد رکھیے۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے ہم خیال لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا توحید پر بڑا ضروری ہے، یا توحید پرستوں کا فتنوں کے زمانے میں ایک ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے۔ اور آج کل ہم اس کی جماعت کی اہمیت، ایک ساتھ رہنے کی اہمیت، یا مسلمانوں کی ایک جگہ رہنے کی اہمیت ہم لوگ بھول چکے ہیں، تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ اصحاب کہف کیا ہوئے؟ توحید پر تھے، اکیلے تھے، پھر جمع ہوئے اور جمع ہو کے ایک طاقت پر، اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دی، وہ بھی سوچتے ہیں مجبور اور ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتے، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا جمع ہوں ایک جگہ، یاد رکھیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم بری صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں ہم برائی کے ساتھ بلکہ بری صحبت پہ ہم فخر کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں، بری صحبت پہ فخر اختیار کرتے ہیں۔ فخر اختیار کرنے کی چیز نہیں، یاد رکھیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اور کیا فرمایا سنیے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 28 میں فرمایا رکھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز منہ نہ پھیرنا۔ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ نبی کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے سورۃ الکہف میں اچھی صحبت کے لیے، اور اصحاب کہف نے بھی اچھی صحبت کو اختیار کیا، اور اچھی صحبت والے سب ایک جگہ جمع ہوئے، نتیجہ کتنا اچھا آیا آپ سب دیکھتے۔ تو دوسرا سبق ملا اس سے، دین و ایمان کے فتنے کے زمانے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ توحید پرستوں کو ایک جگہ آنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح تیسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ، ہم کو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو واقعہ بتایا گیا سورہ کہف میں، وہ یہ ملتا ہے دنیاوی مال و متاع کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا چاہیے اور ثواب کے کام کرنا۔ دنیا کو ترجیح دینے کے بدلے آخرت کو ترجیح دے کر دنیا میں وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت کو کامیاب کرتے ہیں، اور نوجوانوں نے یہی کیا، انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا دنیا کی، انہوں نے اپنی تجارتوں کو، اپنے کیریئر کو چھوڑا۔ ارے نوجوان تھے تو کیا نہیں تھا دنیا میں کرنے کو، ہوتا ہے نا آج آپ نوجوان ہیں دین پر چلنا چاہتے، لوگ بولتے ہیں میاں دھندا پانی کر لے پہلے پھر دیکھا جائے گا، دین وین سب چلیں، میاں ابھی داڑھی واڑی کیا رکھ رہا ہے، شادی وادی کر لینے کا، اس کے بعد بچے ہو جائیں گے جب داڑھی رکھنے کا۔ ارے ابھی سے کہاں بچی کو برقع ورقع بنا رہے آپ، ذرا دنیا تو گزار لے، دنیا کی رنگینیوں سے تو گزر جائے، شادی وادی ہو جائے، رشتہ آ جائے، پھر دیکھا جائے گا سسرال میں تو یہی کرنا، بڈھی بن کے رہنا بیچاری کی برقع پہن کے، ہے نہیں ہے؟ ہم یہی سوچتے ہیں نا، کیریئر ویریئر بنا لے، پھر دیکھا جائے گا دین ایمان اسلام نمازیں وغیرہ، جب بڈھے ہو جائیں گے 58 کا ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں گے، اب تو گورنمنٹ جاب وغیرہ نہیں ہوتی، تو بہرحال جب بھی ریٹائرمنٹ لیں گے 60-70 سال کی عمر میں، اس کے بعد دین وغیرہ پہ چلیں گے۔ نہیں، یہ جوان تھے اور انہوں نے اپنی جوان ہونے کے باوجود دنیا کے تمام متاع اور سہولتوں کو ترک کیا، اپنی تجارت تھی، ہو سکتا ہے ان کے والدین جو بڑے بڑے پوزیشنز پہ تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس پوزیشن کو، پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا، بادشاہ کے بعد ایسے ہوتا تھا، وزیر کا بچہ اگر اچھا تو وہ وزیر بن جاتا تھا، تو بڑی بڑی پوزیشنز پہ پوسٹ پہ جا سکتے تھے، لیکن سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، کس چیز کے لیے؟ آخرت کو ترجیح دی اور دنیا میں ثواب کیا، خوب نیکیاں، اس چیز کو انہوں نے ترجیح دی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کر لے، جو ایمان لا لے اور نیک عمل کر لے، تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے۔ تو یہ نوجوان ایمان لائے اور انہوں نے یاد رکھیے نیک کام کیا، اور اسی طرح جو ہے سورہ کہف سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلی اس واقعے سے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا سنیے، واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سرمایہ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ زمین پہ جو کچھ ہے یہ چمک ہے اس کی، اور ہم چاہتے ہیں، اللہ آزمانا چاہتا ہے اس میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ہی چٹیل میدان بنا دینے والے، اور ایک زمانہ آئے گا اللہ ان تمام چیزوں کو دنیا کی چٹیل میدان بنا دے گا۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ بنگلے، یہ گھر، دولت، محلات، جائیداد، کیا کیا سائنس، ٹیکنالوجی، یہ وہ برباد چٹیل میدان کر دیں گے اللہ۔ تو ایک آخری سبق تھا دنیا کے مقابلے میں اس کو ترجیح، یہ ہم کو سبق ملا۔ تو ہم دین و ایمان کی فتنے میں نہ پڑے، بلکہ دین و ایمان کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ تو سورہ کہف کا جو پہلا سبق دین و ایمان کی فتنے میں ہم کیسی نصیحت حاصل کریں، یہ نصیحتیں ہم کو ملتی ہے کہ ہم جو ہے دین و ایمان کو ترجیح دیں۔ ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلی چیز توحید کی نعمت کو سمجھیں، دوسرا اچھی صحبت کو اختیار کریں، اور تیسرا جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو فتنہ، دنیا کا بڑا فتنہ، اور اس میں سورہ کہف ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہے مال و دولت کا فتنہ۔ مال مطلب پیسہ، دولت مطلب زمین و جائیداد۔ ویسے مال اور دولت بھی، ہاں بس اردو میں دولت بھی پیسے کو بولتے ہیں، لیکن اگر ان کو دونوں کو فرق کرو، دولت کہتے ہیں اسٹیٹ کو، حکومت کو، زمین اور جائیداد کو، اور مال کہتے ہیں کیش کرنسی کو۔ تو مال اور دولت ہے نا، تو دولت کا معنی ہوتا ہے اسٹیٹ۔ تو کسی کی دولت فلاں دولت کی، اور یہ ان کی دولت ہے نا، حکومت ہے، گورننس ہے، اس کو بولتے ہیں۔ تو مال و دولت کا فتنہ، زمین اور پیسے، زمین جائیداد، یہ پیسے اور زمین جائیداد کا فتنہ۔ اور آج میں سمجھتا ہوں اس فتنے سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ امت محمدیہ کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، غربت نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کے فتنے کچھ اور ہے، ہمارا فتنہ کچھ اور ہے۔ تو مال و دولت تو ہمارا فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، یاد رکھیے۔ دولت اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، چونکہ مال جس کے پاس ہوتا ہے اسی کے پاس زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مال و دولت کامنلی ایک ساتھ یوز ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ مال و دولت کا فتنہ ہم دیکھتے ہیں، بہت بڑا فتنہ، یاد رکھیے۔ اور اس فتنے کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف کیسا ہم کو گائیڈ کرتا ہے، آئیے دو باغ والے انسان کا واقعہ۔ ایک انسان تھا جو کافر تھا، اور ایک انسان تھا مومن تھا۔ کافر مالدار تھا، مومن غریب تھا، سماج کا نچلا حصے میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا۔ یہ دونوں کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا، میں بہت شارٹ میں اس واقعے کو رکھتا ہوں، پھر آگے ہم اس سے نصیحتیں لیں گے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک انسان تھا، اس کے دو باغ تھے۔ باغ کیسے تھے، اس کے باغ کی کیفیت بھی اللہ رب العزت نے بیان کی۔ دو باغ ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر باغ، اور باغ کے بیچ میں نہر بہہ رہی ہے، اور باغ کے بیچ کے اندر دونوں طرف کھجوروں کے جھاڑ ہے، اور بیچ میں انگوروں کا باغ ہے، اور اس کے بیچ میں ہر چیز لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں سے بالکل عین باغ کے بیچ میں سے نہر جاتی ہے، اور اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی نہریں اس نے لے رکھی ہے، اور آرام سے اس کا باغ چلتا ہے۔ اور مطلب وہ مالدار انسان ہے، اس کے پاس پھل بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور دولت ہے، جائیداد بھی ہے۔ یہ ایک دن اپنے باغ کی طرف چلتا ہے اس غریب مسلمان کے ساتھ، یا غریب ایمان والے کے ساتھ، اور یہ چونکہ اسٹیٹس والا ہے اور وہ بیچارہ کمتر ہے، اور چلتے چلتے تین باتیں کہتا ہے۔ پہلی چیز کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا باغ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤں گا، آخرت کا انکاری، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں مانتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا، ان کو ڈاؤٹ ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات کہتا ہے اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں اسٹیٹس والے لوگوں میں ہوں وہاں بھی اسٹیٹس والوں میں رہوں گا، تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ پتا جیسا یہاں جو کچھ ملا ہے، جنت مطلب باغ کے باغ جیسا ملا ہے، تو اگر دوبارہ اٹھایا گیا بھی، پہلے تو مانتا نہیں ہوں میں، لیکن اگر اٹھایا گیا بھی تو مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا جیسا دنیا میں ہوا۔ تین باتوں کا دعویٰ۔ اب دوسرا آدمی بولتا ہے کہ کسی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا اور تم اس طرح سے رب العزت کا انکار کرتے ہو، اور وہ اس کو نصیحت کرتا، واز کرتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ اور یہ کرو، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ اور ایک دن جب وہ اپنے باغ میں پہنچتا ہے تو اس کا باغ پورا کا پورا برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو مالدار انکار کرنے والا، اور غریب مسلمان ایمان والا، مالدار انکاری اور غریب آستوان ایمان رکھنے والا، یہ دونوں کا ایک مکالمہ ہے۔ اور اس سے ہم کو کیا نصیحتیں ملتی ہے، مختصر واقعہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس کی مالداری نے اس کو تکبر کبر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے شاید کفر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے اس کو جو ہے ایسی باتوں کی طرف لے گیا کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم، مطلب میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میں کبھی دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا، اور اٹھایا گیا بھی تو عزت والے اکرام والے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا یہاں معاملہ ہے ویسا وہاں ہوگا۔ رب العزت نے اس کے باغ کو برباد کر دیا، اس کے مال و دولت اور اس کا سرمایہ پورا کا پورا برباد ہو گیا۔ تو مال و دولت کے فتنے میں ہم سب پھنسے، ہم سب پھنسے ہیں نا۔ جاہ اور جلال، مال و دولت کیا کیا پرابلمز لاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی ساری برائیاں صرف مال و دولت کے ساتھ۔ یہ مت سمجھیے کہ اسلام مال و دولت کو برا بولتا ہے، نہیں، مال و دولت بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی بھائی، لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا مال و دولت میں انسانی برائیاں ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء کا انکار کرنے والے
کون تھے لوگ؟ قرآن کا مطالعہ کیجیے. جو اس قوم اور بستی کے مالدار اور اثر والے لوگ تھے، پوزیشن والے لوگ تھے، سب سے پہلے انکار کیا انہوں نے ایمان کا. اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہوا کرتی؟ غریب لوگوں کی، غلاموں کی، اور سماج میں جو نچلے طبقے تھے وہ سب سے پہلے ایمان. تو میں نے اس لیے کہا کہ مال و دولت کبھی کبھی بہت بگاڑ یہاں تک کہ دین و ایمان کا بگاڑ. تو مال و دولت کی فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. مال و دولت حلال روزی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. خوب حلال مال کمانا چاہیے، اسے زکات دینا چاہیے، صدقات اور خیرات کرنا چاہیے، لیکن مال کی فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. تو آئیے کہف کی اس واقعے سے مال و دولت کے کیسے فتنے سے کیا نصیحتیں ملتی، کیا اسباق ملتے وہ آپ کے سامنے. تو آئیے، جب اللہ آپ کو دوسروں سے زیادہ نوازے، دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پہلا نصیحت کیا ملتی ہے؟ اس مالدار انسان کو جو اللہ کا انکار کرتا تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا، اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو تکبر کیا اور اس آدمی کو کیا سمجھا؟ چھوٹا سمجھا. کیا بولا تھا اس نے؟ اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں ویسا رکھا جاؤں گا. تحقیر نہیں سمجھ. تو سب سے پہلی نصیحت ہے، جب اللہ دوسروں سے زیادہ آپ کو مال و دولت دے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. مال و دولت اللہ کی ایک سمپل ایک نعمت. مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں. آیا اور گیا. دیکھیں ہاتھ میں کتنا بھی میل لگے گا، اتنا ڈھیروں میل لگے گا، کالے ہاتھ ہو گئے. صرف پانی کے نیچے ہاتھ ڈال کے یوں کرنا شروع کرو، تب بہ کے چلا جاتا. پسینہ آ جائے ہاتھ میں، میل نکل کے چلا جاتا، پھر ہاتھ جیسے کہ اچھے ہو جاتے ہیں نا. تو میل بھائی آتا اور چلے جائے. یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک. ادھر سے ادھر ایسا چھلانگی مارتا، ٹرانسفر ہوتا. کبھی کبھار دیکھی کی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھتے. میں مثالیں دینا نہیں چاہتا ہوں، وقت نہیں اتنی مثال. بہت بے وفا، لیکن یہ وہ خطرناک دوست ہے جس کو لوگ بناتے ہیں جو سب سے زیادہ برباد کرتا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور تکبر، بڑائی اور کیا کیا یہ برائی لاتا. میرے پاس وقت نہیں بولنے کی، بہت برائی ہے نا. سب سے پہلا کام، میرے پاس مال و دولت ہے، کبھی دوسروں کو حقیر نہیں. یہ مالدار انسان نے جو اللہ کا انکار کر رہا تھا، آخرت کا انکار کر رہا تھا، اس نے سمجھا مال و دولت سب کچھ ہے اور ایک ایمان والے کو حقیر سمجھا. آج یہاں پر یہ بہت ہو گیا، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا، ان کی دعوتوں کو قبول کرنا اس سے برا سمجھتے ہیں. رسک کبھی مت لیجیے، کیونکہ مال ایسا ہاتھ چھوڑ کے جاتا ہے، اتنا بے وفا ہوتا ہے. آپ امیجن، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کسی نے زندگی میں دیکھا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کتنا بے وفا ہو، کیسے چلا جاتا ہے. آپ نے خوب مال کمایا، جائیداد دی، گورنمنٹ نے بولا جائیداد پہ اسٹے، یہاں کچھ نہیں بن سکتا، یہ فلاں زون ہو گیا، یہ پارک بن گیا، یہ زو بن گیا. کیا کرتے دیکھو کیسا پریشان ہے. آپ نے مال و دولت کمایا، تجارت لگائی، آگ لگ گئی آپ کے بزنس میں. اچانک ایک دن آگ لگنے کے بعد کیا ہوا؟ پورا بزنس جل گیا، چلے گیا نا مال. کیسا چھوڑا نا. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے تاجر جس کا کروڑوں پتی ہے، اس کا تجارت میں وہ ہے، اور اچانک آپ نے مال و دولت جانوروں کی شکل میں خوب بڑا کی، فارم ہاؤس سے، اور یہ، اور اچانک بیماری اور پورے جانور مر کے چلے. کیسا تم دوسرے دن کیسا ہوتا نا. آپ نے انویسٹمنٹ کیا بہت زبردست کمپنی میں، ایسی کمپنی جو ٹاپ میں جا رہی تھی دنیا کے اندر، اور اچانک کل کولیپس آ گیا. کیا ہو جاتا؟ آج کا کروڑپتی کل کا بھکاری ہو. ایک یہ بہت خطرناک ساتھی ہے، ایسا ساتھ چھوڑتا ہے چٹکی میں. تو بہرحال، تو کسی بھی انسان کو کمتر مت سمجھیے. اگر میرے پاس مال سمجھے آپ کبھی بھی تکبر نہ آنے دیجیے. اللہ کی نعمت جب اللہ چاہتا دیتا ہے، جب چاہے چھین لیتا ہے. جیسے باغ والوں کو نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. پہلے انسان اس نے کیا کیا یاد رکھیے، نوازنے کے بعد اس نے غلط سلط باتیں کہی، انکار کیا اللہ کا، اور اس کو حقیر سمجھا دوسرے مسلمان کو. اسی طرح جو ہے آج لوگ ساری زندگی کمائی کے لیے کوشش کرتے یاد رکھتے اور اپنا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہیں، اور اس سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے بعد یہ سمجھتے کہ اس کے علاوہ جو لوگ رہتے وہ حقیر ہے، وہ کمتر ہے، وہ کمزور ہے، وہ بیکار ہے، وہ ناقص ہے، بلکہ کبھی کبھار تو رشتہ رکھنے کے لائق نہیں ہوتے. ارے یار میں تو بہت مالدار ہو گیا لیکن میں بہت ڈپریس. کیوں؟ میرے رشتہ اتنے غریب ہے یار. میرے ابا کو دیکھو اتنے غریب، میرے اما کو دیکھو اتنے غریب، میرے بھائیوں کو دیکھو، میرا پورا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جا رہا. کیا کروں؟ توڑ دے سب سے رشتہ، توڑ دے. نہ گاؤں جاتا اپنی، نہ ماں باپ کو دیکھتا، نہ بھائیوں کو. اس لیے کہ آپ کیسے غریب بھائی بہن کیسے ہو سکتے ہیں میرے؟ کبھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اپنا سٹینڈرڈ مینٹین مت کیجیے، کسی کو حقیر مت سمجھو سٹینڈرڈ کے چکر. ٹھیک. اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت میں 34 میں کیا کہا سنیے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اس نے کیا بولا معلوم؟ دیکھیے سنیے، اللہ نے فرمایا ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں. وہ غریب مسلمان کو دیکھ کے کیا بولا؟ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور، یا تجھ سے زیادہ مالدار. اب یہ کافر ہے، اور کیا کہہ رہا دوسرے کو؟ میں تجھ کو اپنے آپ سے مال میں کم سمجھتا ہوں اور میں تجھ سے زیادہ مالدار اور میری طاقت بھی تجھ سے زیادہ. تکبر کیا اس نے. کبھی بھی اپنی مالداری کا تکبر نہیں دکھانا، حالانکہ اس کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا، وہ کافر بھی. دوسرا سبق جو ہم کو ملتا ہے مال و دولت کے فتنے سے بچنے کا، اس واقعے کے اندر، اس دو باغ والے کے واقعے کے اندر، اتنا مال و دولت تھا اس کے پاس، کیا ملتا ہے؟ کوئی آپ کو حقیر سمجھے تو آپ احساس کمتری میں مت مبتلا ہوئیے، بلکہ آپ کے پاس جو نعمت توحید اللہ نے دی تھی اس کا شکر بجا لائیے.
جب کوئی آپ کو حقیر سمجھے، جیسا وہ باغ والے نے، دو باغ والے نے دوسرے مسلمان کو، غریب مسلمان کو حقیر سمجھا، تو یہ احساس کمتری بھی نہیں پڑا، کہیں بول رہے یار تم کیا، میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، حقیر نہیں سمجھا اس نے اپنے آپ کو، جب اس کو دوسرے نے حقیر سمجھا تو احساس کمتری میں نہیں گیا، بلکہ اس کے پاس جو نعمت تھی اس نعمت پہ یہ خوش، اس نعمت پہ یہ مضبوطی سے جم گیا، اور وہ نعمت کیا تھی اس کے پاس؟ توحید کی نعمت۔ تو مسلمان کے پاس عقیدہ تھا کہ آخرت میں اٹھنے والا، یہ کیا بول رہا تھا؟ دوبارہ نہیں اٹھنے والے، کیا عقیدہ تھا، تو اس نے اس پہ شکر ادا کیا۔ یاد رکھیے، تو اس بات کو آپ یاد رکھیے، کوئی آپ کو حقیر سمجھے تو آپ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی اس پہ شکر ادا کیجئے، کا احساس کمتری مبتلا مت ہوئیے، اس کے ساتھ برا سلوک مت کیجئے اس آدمی کے ساتھ جو کر رہا ہے، بلکہ آپ نعمتوں کا شکر ادا کیجئے اللہ نے دی ہے، کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے اچھے بیوی اور بچے دیے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے توحید پر قائم رکھا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے حلال روزی کمانے کی توفیق دی ہے، اللہ رب العزت مجھ سے عبادتیں کروا لیتا ہے۔ یاد رکھیے، میں کوشش کرتا ہوں، رب العزت مجھے توفیق دیتا ہے کہ نمازیں پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ، میں اس تیری حقارت سے، احساس کمتری، انفینٹی کمپلیکس میں نہیں آنے والا، میں جو نعمت ہے اس پر خوش ہوں، تو خوش ہوئیے اس نعمت پر، اس لیے کہ جب دجال آئیں گا، یاد رکھیے، وہ خوب مال و متاع لوگوں کو دیں گے، جو اس پر ایمان لائیں گے اسے خوب لٹائیں، لیکن سب سے عظیم دولت اس زمانے میں جو ہوں گی توحید کی دولت، اور ایک نوجوان توحید پرست جس کے پاس دجال آئیں گا، ہاں دجال آئیں گا اور کہیں گا مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ کہیں گا نہیں، ایمان نہیں لاتا، تو وہ کیا کریں گے؟ بولو آرے اس سے ان کے دو ٹکڑے کریں گے، پھر دجال جڑانے کے بعد بولیں گا کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ دیکھ تجھے مار دیا تھا، زندہ کیا، تو وہ کہیں گا اب تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتائی اس پر اور زیادہ ایمان لاتا ہوں، کیونکہ مجھے بتا دیا کہ حدیث میں تو ایسا کرنے والا ہے، میں اور زیادہ ایمان لاتا ہوں۔ پھر دجال تلوار اٹھائیں گا اور اسی گردن میں ماریں گا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو تانبے کی گردن بنا دے گا، پھر اس نوجوان کو مار نہیں سکتے۔ تو اس دجال کے سامنے بھی جو چیز اس کو بچائیں گی تو اگر کوئی آپ کو حقیر سمجھے، حقیر جانے، تو آپ کو اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اس کو برا نہیں بولنا ہے، آپ کی نعمتیں جو اللہ نے دی اس پر آپ شکر بجا لائیے، کہ وہ کہہ رہا ہے تم کتنے غریب فلاج بھکاری کیا زندگی جیتے گا، تم کیسا جیتے؟ الحمدللہ، جو رب کھلاتا ہے کھا کے، یہ نہیں کہ تو کیا امیر، تیری مال کیا لانگ لگے تیری مال و دولت، نہیں، کچھ بھی نہیں بولنا، جو میرے کو اللہ نے دیا کھاتا پیتا اور خوش، توحید کے دولت اللہ نے نوازی ہے، میرے بیوی بچے ایمان والے، بڑا خوش، سمجھے آپ بات؟ تو بہرحال تو کوئی آپ کو حقیر سمجھے، احساس کمتری مت جائیے، جو نعمت اللہ نے دی خاص توحید وغیرہ اس کا شکر ادا کیجیے، تو اس شخص نے وہ کیا، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 37-38 میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے، تو اس نے کیا کہا، میں سمجھتا ہوں بات کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا۔ تو وہ جو مسلمان تھا غریب، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا، رہا میں تو میرا تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دیکھیں شکر ادا کیا اس نے کیا بولا، میں تو غریب پاتا ہوں، میرے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، میری تو مال بھی زیادہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ دوبارہ نہیں اٹھوں گا، میرا ٹیک کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میں اٹھا بھی دوبارہ تو تم جیسے لوگوں کے سامنے رہوں گا، جیسے یہاں عزت میں تھا وہاں بھی عزت سے رہوں گا۔ تو یہ اپنے جواب میں احساس سے کمتری نہیں آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تو کیسے اللہ کا انکار کر سکتا جبکہ اس نے پیدا کیا اور میں اس کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، اپنی توحید کے اوپر اس نے شکر ادا، توحید پر اس نے شکر ادا کیا۔ تو آپ بھی ایسا کچھ ہو تو شکر ادا کیجیے توحید کے معاملے میں۔ اور متکبر مالدار کو اس واقعے میں نصیحت یہ ملتی ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سنیے کیا نصیحت ملتی ہے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 39 نے فرماتا کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَانِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے کہ اگر آپ متکبر دیکھیں کسی کو جو مال و دولت سے فخر کر رہا ہے تو کیا نصیب کرے، اللہ فرماتا ہے اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو اس غریب مسلمان نے اس مالدار سے کیا کہا، اور جب تو اپنے باغ جنت میں داخل ہوا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا، کیا کیوں نہیں نکلا، ماشاء اللہ، جیسا اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے امیر، تو نے تو کیا کرنا چاہیے تھا، اللہ کا اور شکر ادا کر کے یہ کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا تھا بات کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ بولنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا، یہ کہنا چاہیے۔ اس سے پتا چلا کہ مالدار متکبر کو نصیحت کی گئی، کیا نصیحت کی گئی، یہ نصیحت ہے کہ وہ شکر ادا کرے جو نعمت اللہ نے۔ تیسری نصیحت کیا ملتی ہے اس واقعے سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا، سورہ کہف کے اس واقعے سے تیسری نصیحت یہ ہے کہ غرور کا انجام
کیا ہوتا ہے زوال نعمت دنیا میں اور آخرت میں آگ کا عذاب۔ غرور کا انجام پتہ چلتا ہے اس واقعے سے ہمیں کہ دنیا کے اندر ذلیل ہوتا ہے وہ انسان جو غرور کرتا ہے، اور آخرت کے اندر وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور یہ انجام اس واقعے سے ہم کو پتا چلا۔ کیا ہوا؟ مغرور انسان جو تکبر کے ساتھ بول رہا ہے میں تیرے سے مال میں زیادہ ہوں، دولت میں زیادہ ہوں، عزت والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں آخرت کبھی نہیں قائم ہوگی، میں دوبارہ نہیں اٹھنے والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اٹھا بھی تو اچھا میں نہ لوں گا، اس کا انجام کیا وہ سن لیجیے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر اسی سورت کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 42 میں اللہ نے فرمایا کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اللہ فرماتا ہے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ اب وہ باغ کا حال کیا ہوا جب اس نے تکبر کیا؟ اللہ نے پورے پھلوں کو اس کے برباد گھیر دیے گئے۔ بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو آندھا الٹا پڑا تھا۔ ایسا بھور آیا، بونڈر، سائیکلون، ٹائکون، جو بھی بہرحال تھا وہ آیا، پورے اس کے کھیتی کو پھلوں سے الٹا کر دیا۔ آپ دیکھیے جھاڑ میں اچھے جام، اچھے آم، اچھے سیب، اچھے انار لگے، اور ایک زبردست تیزی یا تھنڈر سٹارم، بارش، اولے وغیرہ گر جائے، پورے پھل نیچے پڑے، اور ایک ہی دن میں کیڑا سب اندھا کر دیا اللہ نے۔ جو اس نے محنت کی تھی، پیسہ لگایا تو ہاتھ ملنے لگا، اور کیا کہنے لگا؟ ملنے لگا، اور باغ اندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو نصیحت کیا ملی؟ تکبر کا انجام دنیا میں نقصان، خسارہ، اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ تو یہ دوسرا سبق تھا اس سورت سے، سورہ کہف سے، جو ہم نے حاصل کیا، اور بڑا اہم سبق۔ آئیے سورۃ الکہف سے تیسرا سبق جو ہم حاصل کریں گے آج، اور جو بڑا فتنہ ہے اس فتنے سے بچنے کا، وہ ہے علم کا فتنہ۔ علم کے فتنے سے ہم کیسے بچیں سورۃ الکہف کے پس منظر میں دیکھیں گے۔ اور علم کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ جیسا میں نے کہا سائنس ٹیکنالوجی میں انسانیت نے اتنا ایڈوانسمنٹ کر لیا کہ انسان نعوذ باللہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سب کچھ مطلب سب کچھ، ہمارا کوئی کریٹر نہیں، ہم خود اپنے آپ کے کریٹر ہیں، ہمارا کوئی خالق نہیں، ہم خود اپنے آپ کو ہم بنانے والے ہیں، اور ہم پیدا کر سکتے ہیں چیزوں کو، ہم بنا سکتے ہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی ہم اتنے آگے جا رہے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ رہا ہے کیا خدا کچھ کام باقی ہے؟ خدا نے بنایا اور بستی کو، دنیا کو چھوڑ دیا، اب سب کچھ ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہم اور ایڈوانس جا رہے ہیں۔ یہ رہا ایک عام بات۔ دوسرا اس میں ان کے فتنے میں یہ لے سکتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، سائنسدان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علم کے فتنے میں نہ پڑے، اپنے آپ کو عاجز رکھیں۔ تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو دین کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ اس فتنے میں نہ پڑے کہ مجھے اگر دین کا علم ہے یا اللہ نے کچھ مجھے تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے تو میں بہت کچھ، یا ہر قسم کا جس کے پاس علم ہے وہ فتنے میں نہ پڑے اس کے، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس علم کو میرے لیے نفع بخش بنائے، اور میں جو علم رکھتا ہوں اس پر میں بعمل رہوں۔ سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا علم کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں اس علم کی وجہ سے، ہے نا۔ سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی، اب میں رب کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو لوگ انکاری بن رہے ہیں، لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں۔ سائنسدان تکبر، ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کی لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے، تکبر کی بنیاد پہ کم بات کرتے ایک الگ بات ہے، مصروفیت کی وجہ سے نہیں کرنے لگا، لیکن متکبر، ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے، میری بات کیا سمجھ رہا بات؟ یا میں دینی عالم ہوں، عالم ہوں، تھوڑا بہت علم ہوں، تھوڑا بہت اچھا تقریر دیتا ہوں، تو میرے میں اتنا تکبر آ گیا کہ میں لوگوں سے نہیں ملتا، لوگوں کو حقیر سمجھتا اپنے آپ سے۔ تو علم ہے نا، بیس کو بناتے، علم بہت بڑا فتنہ اگر اس کا استعمال نہ ہو۔ ہمیشہ علم کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے جو علم ہمارے پاس ہے۔ تو آئیے اس کے لیے ہم سورہ کہف سے کیا واقعہ لے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم لیں گے، اور اس سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ بہت مختصر بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں وقت کا برگزیدہ نبی ہوں، اور اولو العزم پیغمبر جو گزرے ہیں یاد رکھیے وہ 5، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 برگزیدہ پیغمبر گزرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں ہی ہوں گا، تو آپ نے کہہ دیا میں ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ علم۔ اللہ رب العزت نے کہا، کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوتا آپ نے کہنا چاہیے تھا اللہ سب سے زیادہ علم والا۔ تو اللہ نے ان کی پکڑ کی موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ نہ بولتے، موسیٰ نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، چلو جاؤ موسیٰ، تم کیا کرو، نکلو ایک سفر پر اور جاؤ ہمارے بندے کے پاس جس کو ہم نے علم دے رکھا ہے، دیکھو ذرا تم نے یہ کہا تم کے سب سے زیادہ علم، جاؤ ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، اور پورا واقعہ بہت لمبا ہے، میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں۔ ایک مچھلی لے کے نکلتے جو کہ علامت ہوں گی، مچھلی جہاں پانی میں جائیں گی اس کا مطلب وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص سے اللہ ملائیں گا جس سے ملانا چاہتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جواب ملے گا کہ علم میں جو انہوں نے کہہ دیا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔
اور موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون جو کہ ابھی صحابی رسول ہے، یہ بعد میں چل کے نبی بنے بنی اسرائیل کے آدمی. اور ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگ پہلے صحابی تھے کسی نبی کے، اور بعد میں اللہ نے ان کو نبوت دی. تو یوشع بھی ان میں سے ایک ہے، یوشع ابن نون. یہ پہلے بنی اسرائیل کی ایمان لانے والے انسانوں میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حواری میں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی. تو یہ سفر پہ نکلے، نوجوان ساتھی تھے ان کے، موسیٰ علیہ السلام اور یہ دونوں سفر پہ نکلے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب مچھلی چلی جا نکل کے زندہ ہوتی، مطلب وہ مچھلی مری ہوئی تھی لیکن ایک مقام پر اللہ نے حکم دیں گا اس کو زندہ ہوں گے، پانی میں جائیں گے، وہاں اپن ملیں گے. وہ لوگ چلے ایک جگہ سوئے، سو کر اٹھے، مچھلی نکلی اور پانی میں چلے گئی. یوشع بن نون بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سے اٹھے. موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے دونوں سفر پہ نکل کے ایک دن اور رات گزر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے تھک گئے، کیا ہو گیا؟ کہا چلو کچھ کھاتے. جب کھانے کے لیے کھولا تو کہا ارے میں بھول گیا، مچھلی تو نکل کر چلے گئی تھی اور شیطان نے مجھے بھلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم واپس ریٹرن جائیں گے. ریٹرن گئے، اس مقام پہ پہنچے جہاں مچھلی نے سوراخ کر کے پانی میں گئی تھی، وہاں انتظار کرے اور وہاں آئے خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نکلے، اس نہر کے کنارے سے چلے. ایک کشتی دکھی، کشتی کو ہاتھ بتایا گیا، لوگوں نے پہچان لیا یہ خضر ہے اور خضر کا احترام کرتے چونکہ وہ نون تھے اس علاقے کے اندر. شاید کہا کہ آپ آئیے اور بغیر پیسے کے سفر کیجیے کشتی میں. وہ بغیر پیسے کے سفر کرنے کشتی میں بیٹھے. کشتی چلے چلے ایک مقام تک پہنچی اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکالا، خاموشی میں لوگ جب نہیں دیکھ رہے تھے، اور توڑ. اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا میرے ساتھ چلوں گے تو خاموش رہنا تمہارا کام ہے، اور جب میں بتانا چاہوں گا تب میں بتاؤں گا میں نے کیوں کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تاب نہیں ہے. ایک آدمی آپ کو فری رائڈ دے رہا ہے، کشتی میں فری بٹھایا اور تم کشتی نے توڑ دیا، اس کو خراب کر دیا. امیزنگ، عجیب کی بات. اور اسی دوران جو توڑنے سے پہلے ایک واقعہ یہ ہماری روایت کے اندر آتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ایک چڑیا آئی اور چڑیا آ کے اس کشتی کے اوپر بیٹھی اور اس نہر میں سے پانی پیا، یا اس دریا تھی بڑی، پانی پیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کیا بتا رہی ہے معلوم ہے آپ کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا؟ تو یہ بتا رہی ہے کہ جتنا پانی میں نے اپنے چونچ میں لیا، جتنا پانی میں نے اپنے چونچ میں لیا، اتنا ہی تیرا اور میرا ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے میں. اللہ کے علم سمندر جیسا ہے، اور جیسا چڑیا نے سمندر میں سے ایک گھٹ، چڑیا کا گھٹ کیا ہوتا ہے؟ کتنے ایم ایل کا سپ پیئیں گے پتا نہیں، 1 ml 2 ml ہے نا، اتنا سا سپ لیتی چڑیا. تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو چڑیا نے پانی پیا، یہ چڑیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے ہمارا علم صرف اتنا ہے، جیسا اللہ کے علم سمندر ہے، تو چڑیا نے جو پانی پیا نا اتنا تیرا اور میرا علم. پھر بارے وہ آگے چلی، انہوں نے توڑ دیا اس کا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں، آپ نے پوچھ لیا. خضر نے کہا میں نے تو وہ پہلے بولا تھا، مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہ دوں، ابھی خاموش ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس چیز کے لیے مجھے چھوڑ دو جسے میرا کنٹرول نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن نکل گیا میرے منہ سے تم نے جب ایسا کیا تو. حالانکہ فری رائڈ دی ہم کو. بہرحال انہوں نے کہا چلو آگے چلے تو ایک بچہ ملا. خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہو گیا، ٹو مچ، ایک جان لے لی تم نے بغیر کسی عذر کے. خضر نے کہا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ساتھ چلنا، تو خاموش رہنا. کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہنے کی کوشش کروں گا. آگے بڑھے تو ایک بستی میں گئے، بستی میں جا کے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. تو وہاں ایک دیوار پہ گرنے پہ تھی، ٹیڑھی ہو گئی. تو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھی کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور تم ان کے بستی میں گرتی دیوار کو سیدھا کرو. خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس بھائی اب یہ الگ ہونے کا ٹائم آ گیا. میں نے آپ سے کہا تھا جب تک میں نہ بولوں آپ مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کریں گے، اور آپ لگاتار ہر اس پہ میرے سے کوشچن. تو یہ سپریشن کا ٹائم آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں یہ فرمایا تھا کاش کہ ایسا ہوتا کہ موسیٰ خضر سے سوال نہ کرتے تو نہ جانے اللہ کتنے عجیب و غریب چیزیں ہم کو بتا دیتا اس کے ذریعے. مطلب کیسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. خضر علیہ السلام نے کہا اب تو فنش ہو گیا، آپ سے میں نے پہلے ہی بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہ دوں. تو میں نے کشتی کا تختہ توڑا تو بھی پوچھا، لڑکا قتل کیا تو بھی آپ نے پوچھا. میں نے کہا نہیں پوچھنا. اب پھر پوچھا آپ نے، کہا ابھی ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے، چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں میں نے جو کیا اور کیوں کیا. پہلا میں نے تختہ اس لیے توڑا اس کشتی کا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا بذریعہ وہی کہ ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو قبضے میں لے رہا ہے. تو میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا جس سے پانی اندر آیا. جب یہ کشتی وہاں پہنچی ہمارے اترنے کے بعد، جب بادشاہ نے اس کو پکڑا، جب دیکھا کشتی پھٹی ہوئی تو اس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا. تو گویا میں نے اس کے فائدے کے لیے کام، ورنہ اس کی کشتی اس کے ہاتھ سے بادشاہ کیا کر رہا تھا، قبضہ کر دیا. قبضہ بادشاہ زبردستی لے لیتے چیزوں کچھ پیسے اس کے بدلے. کہا دوسرا جب ہم بچے کے پاس گئے جو کھیل رہا تھا بچوں کے اندر، میں نے اسے قتل کیا، یہ اللہ کا حکم تھا مجھے، اور وہ بڑا ہو کر جو ہے کافر بننے والا تھا جس سے اپنے والدین کو آزمائش میں ڈالنے والا. اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اور وہ کتنے میں نہ پڑا ایمان کے، لہٰذا اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد تیسری جگہ جب ہم پہنچے، دیوار جو گرنے کی تھی وہاں ایک خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان یتیموں کے بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ ملے. دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل جاتا. اللہ نے مجھے حکم کیا، میں نے دیوار بنا دی. ابھی دیوار تب تک اچھی رہیں گی انشاءاللہ جب تک بچے بڑے ہوں گے، اس کے بعد یہ گر جائیں گے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے چاہا کہ ان کے والد نیک انسان تھے. اس سے پتہ چلا اگر والدین نیک تو بچوں کو اس کا اجر ملتا ہے کیونکہ والدین نیک. اب یہ ہمارے الگ ہونے کا ٹائم ہے. یہ باتیں تھی، حکمتیں تھی جو اللہ نے مجھے بتائی جو تمہیں نہیں دیا گیا تھا. پتہ چلا جو موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، جو خضر کو علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کر دی کہ موسیٰ تم کو ہر چیز کا علم نہیں ہے. تم سے یہ سوال ہوا تھا کہ علم کس کو سب سے زیادہ، تم نے بات میری طرف نسبت کرنا تھا تو تم نے کیا کیا،
یہ کہا کہ مجھے ہیں، یہ تمہاری غلطی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کو علم ہے، اور اللہ رب العزت سرچشمہ علم کا ہے، تمام علوم اسی سے آتے ہیں۔ انسانیت نے تمام علم بھی دنیا اور کائنات کا حاصل کر لیا تو اس چڑیا کے ایک گھٹ کے برابر ہی ہوگا جو سمندر سے اس نے پیا ہے۔ سمندر میں کوئی کمی آتی ہے اس سے؟ بس اتنا ہی علم ہے انسانیت کے پاس جو ٹوٹل وہ حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے۔ ارے اللہ کا علم تو چھوڑو، اللہ کے صرف نام صفات آپ لکھنے بیٹھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ پورے جھاڑ اگر قلم بنا دیے جائے اور پورے سمندر سیاہی بنا دی جائے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے بیکنگ میں 7 اور سمندر لا کے ڈال دیا جائے تو بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اتنی حکمت ہے اللہ رب العزت، اتنا علم اللہ رب العزت۔ انسانیت کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہم کو جو ملا ہے یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے حقیر بندے پہ نواز دیا، تکبر کس چیز کا ہے؟ اور عاجز ہو جانا کہ جو علم دیا اللہ بس عمل پیرا کر دے، ورنہ تو ناکام رہا۔ کتنے لوگ ہوں گے آخرت میں؟ تو واقعہ آپ کو یاد ہے جو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر لوگ جمع ہوں گے ایسا گھیراؤ کے ساتھ، اور وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ گدھا یا کولو کے بیل جیسا یا گدھے کے جیسا ان کو گھمایا جا رہا ہوں۔ پوچھا جائے گا تم تو وہ لوگ ہو دنیا میں جو ہم کو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اب تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا جس چیز کا تمہیں حکم دیتے تھے ہم خود عمل نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں آج یہ سزا مل رہی، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سزا مل رہی۔ علم ہے بعمل ہو، اس کی دعا کریں۔ چلیے اس واقعے سے کیا نصیحتیں ملتی ہے سورہ کہف کے، جس میں علم کا فتنہ جو میں ٹاپک لے رہا ہوں اور کیسے علم کے فتنے سے ہم بچے، کیا نصیحتیں ملتی؟ پہلی نصیحت جو ہم کو ملتی ہے یاد رکھیے وہ یہ، اللہ ہی حقیقی علم سے خبردار ہے، اللہ ہی حقیقی علم کا سر چشمہ ہے، اللہ ہی کے پاس سے سارے علوم آتے ہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے تسلیم، جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ سائنسدانوں نے کیا، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ کر رہا ہوں، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہوں، دنیا کچھ نفع بخش چیزیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کے فضل سے میری کوئی خصوصیت اور خوبی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے اللہ ہی کے حکیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ انہوں نے واللہ عالم کہنا چاہیے تھا سب سے پہلے تو، کہ اللہ ہی جانتا کس کو سب سے زیادہ علم ہے، وہ نہیں کہا اور دوسرا کہہ دیا میں نے میرے، اور اللہ نے کی پکڑ کی کہ موسیٰ کا کام تھا یہ کہنا کہ اللہ کو سب سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسرا، لوگ اللہ کے علم و حکمت سے زیادہ آج کل کفاروں کے علم حکمت چال بازیوں کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں، ان کی یہ چال ہے، ان کی وہ چال ہے، ان کی آرگنائزیشن کو 100 سال ہو گئے ان کی منصوبہ بندی ہے، یہ آرگنائزیشن 1100 سال سے چل رہی ہے ان کی منصوبہ بندی ہے، وہ فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے تو فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے، فلاں لوگوں کا منصوبہ پوری انسانیت کو جہنم میں لے جانے کا فلاں لوگوں کا منصوبہ ہے۔ ارے ان سب کے تمام منصوبے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کا علم تھا، تو اللہ رب العزت خود ان کو ان کی چال بازی میں پھنساتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک دم بھولی بکری بن کے کسی کے پیچھے بھی چلو، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چال بازی کرنے والا کر رہا ہے رب العزت کو اس کا بھی علم ہے، اور اللہ رب العزت ان کی چال بازی سے امت کو بچائیں گا اگر امت توحید پر قائم رہے اور جس طرح سے اس کے نبی نے عمل کیا کرتے رہے، احکامات پہ عمل لائے، منع چیز کردہ چیزوں سے رکتی رہے، تو اللہ رب العزت کا کام ہے اس کی حفاظت کر سکتے۔ تو ہم لوگ بڑے اس کی تنظیم، یہ خفیہ تنظیم یہ کر رہی ہے، یہ آرگنائزیشن 100 سال سے یہ کر رہی ہے، وہ آرگنائزیشن سب بیکار ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم ہے، تو لوگوں کی چال بازیوں کا بھی علم ہے، لوگوں کی اچھائی کا بھی، سب چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ بات کو آپ سمجھے اگر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے جو سلسلہ صحیح ہے کہ روایت حدیث سنی، حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا، وہ جو واقعہ میں رکھ، اور اس نے پانی اپنے چونچ میں بھر لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تجھے علم ہے یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا اور موسیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں میری چونچ میں آنے والا پانی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اصل ہے، جب یہ پورے اتنے برگزیدہ نبیوں کا علم ایک چونچ میں پانی کے ہوتا ہے تو یہ تنظیموں کا، یہ شر پسند لوگوں کا، یہ شیطان کے پیروکاروں کی چالوں کی کیا اوقات ہے ایسے؟ پر میں نہیں کہہ رہا ہوں معصوم بکری بن کے چلے، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ پہ توکل کریں، ایمان اللہ جیسے لانے کا حق ہے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے۔ دوسرا ہم اس واقعے سے کیا نصیحت سیکھتے اور علم کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس واقعے سے، وہ یہ واقعات کے پیچھے موجودہ اللہ کی عظیم حکمتوں کو ہم سمجھیں۔ جو چیز زندگی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عظیم حکمت کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمت سے ہی کام میرے ساتھ کروایا ہے، اور روایتوں میں الفاظ آتا ہے کہ کوئی کام مومن کے ساتھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ جیسا کشتی میں سوراخ کر دیا، تختہ توڑ دیا خاموشی میں، خضر علیہ السلام ہے نا، اب تو کشتی والے پہ کیا گزری ہوں گی اس تھوڑی دیر، کب تک؟ جب تک کہ وہ کشتی چھوٹ نہ گئی، کیا گزری ہوں گی کہ کس نے کیا میرے ساتھ، یہ لانا تو مناوا تو میری کشتی کو توڑ دی ہے نا۔ اور جیسی بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ بولا چل لاؤ کشتی، اللہ اچھی کشتی کشتی لو، جب ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر چھوڑ دیا تو ہاں چچ ہوا، بہت اچھا ہوا جو ٹوٹا ہے نا۔ کتنے جلدی انٹینشنز کیسے بدلتے ہم لوگ، ہم یہ سوچ لیں اللہ کی عظیم حکمت ہے، اللہ کا گریٹر پلان ہے۔ میں راستے جانو گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا، اور ابھی تو میری ریس
ابھی تو میرے گیمز تھے, ابھی تو میرا اسپورٹس تھا, ابھی تو میرے کو ہیلتھ کی ضرورت تھی, ابھی تو بزنس ٹائم تھا, ابھی تو سیزن تھا, ابھی تو کھیتی کا ٹائم تھا, ابھی تو یہ تھا. ویٹ 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 ویٹ, رک جاؤ. آپ سمجھ, حکمت ہے اس کے پیچھے رب العزت کی. ہو سکتا ہے یہ ٹوٹنا اور تمہارا آرام کرنا تمہارے لیے خیر کا سبب. ایک صاحب ایک بتانے لگے, ان کو پیرالسس فالج لقوا مار گیا ہے نا, سن ہوا تھا, ہاف باڈی پیر. اب اتنے پریشان ہو کے پیرالسس ہو گئے, اتنے پریشان ہو گئے جسی کو انتہا. جب پیرالسس ختم ہونے کے بعد ان کی باڈی کی چیکنگ وغیرہ ہوا تو ڈاکٹرز نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ ان کے پھیپڑوں وغیرہ میں کچھ ایسا مرض ہو گیا تھا کہ جب وہ پیرالسس ہوا اور وہ جب آرام کرتے رہے تو آٹومیٹک پیرالسس کے ساتھ وہ مرض بھی کیور ہو گیا. اگر وہ اچھے ہوتے تو شاید اس مرض سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا اور تکلیف, بلکہ ڈاکٹر نے دیکھا شاید مر جاتے اس کے. ہم نہیں مانتے, ہم مانتے کہ جب تبدیل میں رہا وقت آتا تو انسان مرنا جب تبھی مرتا. آپ سمجھ, تو اللہ نے ایک پیرالسس کے ذریعے دوسرا ٹریٹمنٹ کر دیا اس آدمی کا. جو مومن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے بڑے منصوبے کو ذہن میں ہمیشہ رکھ. ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہو جاتے ہیں. گر گئے, پیرو کچھ ہو گیا, ابھی چھونا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی کرانا تھا, اتنا امپورٹنٹ کام ہے ابھی کرا. اب دیکھو نا, بچے کا انٹرویو تھا, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اڑا دیا اس کا, کیا ہمارا ہی گھر ملتا نوز باللہ اللہ تعالیٰ. ایسی جملے ہم لوگ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. دیکھو اب اتنی ضرورت تھی پیسوں کی, ابھی نو بیمار پڑے گا, کون کما کے لائیں گے؟ آپ نہیں جانتے, ہو سکتا ہے اس کی جان جانے والی تھی. خضر علیہ السلام دیکھیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتایا. اللہ کے فرشتے بھی ایسا کام کرتے رہتے ہیں انسانوں کے لیے ادھر ادھر جا کر. کبھی کبھار ایسا میں تعجب کے ساتھ سوچتا ہوں, بچوں کو دیکھتا ہوں, بچوں کو آج کل تو سی سی ٹی وی کیمرے کا دور, عجیب و غریب معجزاتی ڈھنگ سے بچ جاتے, کہیں بھی نکل جاتے. آپ دیکھیں تو بڑا آدمی تو آپ بولتے ابھی تو گر کے اس کو کچھ پہ کہ مر جاتا تھا, گاڑی کے نیچے گاڑی اوپر چلے گئے, بچہ بیچ میں بچے نکل گئے. آپ بولتے ہیں معجزاتی طور سے کیسا بچ گیا. آپ دیکھ, ابھی تو سی سی ٹی وی کیمرے کا دور ہے, آپ دیکھیے کار چلے گئی, بچہ نیچے تھا اور پھر کھڑا ہو گیا, معجزاتی طور سے بچ جاتے. دیکھیے فرشتے ہوتے اللہ کے اپوائنٹڈ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہے, آپ کی بھی سیکورٹی کی ضرورت ہے, تو کہا مجھے ضرورت نہیں, جب تک فرشتوں کی حفاظت اللہ نے مجھے رکھنا ہے اللہ رکھیں گے, اور وہ میری حفاظت کرتے رہیں گے, اور مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ہٹانا چاہیں گے ہٹا لیں گے, پھر تم سب مل کر میری حفاظت نہیں کر پاؤں گے. اللہ کا اپنا ایک پلان ہے باہر. تو اس گریٹر پلان کو یاد رکھیے کہ اگر میرا پیر ٹوٹا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, اگر میرا مال گیا تو کچھ نہ کچھ فائدہ, اگر میری صحت گئی تو کچھ نہ کچھ اس کا پلان ہے اللہ کا فائدہ ہے, اگر میری بچوں کی شادی نہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ, اگر میری صحت آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ اس دنیا اور آخرت میں ہے. شور شارٹ جس کو بولتے بالکل ہے ہی. تو وہ حکمت جب انسان یاد رکھتا ہے نا, کشتی والے نے اگر جزا فضا کیا ہوں گا 5-10 منٹ بعد, یا وہ دوسرا جب وہ بادشاہ کے پاس گیا ہوں تو کتنا خوش ہوگا, بہت اچھا ہوگا, اچھا ہو گیا بھائی کشتی خراب نکلی, نہیں تو گئی تھی کشتی, چلو تختہ بنا لیں گے بعد میں اپن. سمجھ رہے بات. جیسا مثال کے طور پر کوئی ڈاکو آ گئے, ایک دم ہائی وے کے اوپر سب گاڑیوں کو روک لیے, بولے سب کو ختم کر دو, جلدی جلدی کس کی اچھی گاڑی, اور آپ کی گاڑی ایک دم کھٹارا گندی حال میں, دھلی بھی نہیں, جس کی وجہ سے آپ ڈرائیور کو بمکا ہے, گالیاں دے کے آئیں گے, تیرے وجہ سے گندی گاڑی لے جا رہا بیٹا, میرے خاندان میں کوئی اتنی گندی گاڑی کبھی بیٹھا نہیں, یہ نہیں تو نے سب ایسا ہے. اور وہ ڈاکو کیا کرے, سب زیادہ چمک رہی, اور اس کی گاڑی تو خالی کر, اور آپ کی یار گندی اس کو چھوڑ دو. اور اللہ کا شکر کا بیٹا تو نے اچھا کرا, گاڑی کو دھوائے نہیں, تلے کھا, لڈو کھا میرے طرف سے, نہ ڈاکو نے ہماری طرف دیکھا, نہ ہمارے طرف کچھ وہ ہے نہیں. جب شکر ادا کریں تو اللہ کا گریٹر پلان رہتا ہر جگہ. سمجھو, میں چاہ رہا تھا یہ کروں, کمپٹیٹیو ایگزام دو اور اس میں کامیاب ہو, میں اس لائق تھا, نہیں ہوا. اللہ کا اور پلان ہے اس کے علاوہ بڑا, آپ میں نہیں جانتے پلان, بس تھوڑا انتظار کرو تو فائدے. سمجھ رہے بات, تو اس چیز کو سمجھنا بہت. چلیے وقت نہیں اتنا تو بہر تو اللہ کے پلانز کو ہمیشہ یاد رکھے ذہن میں, اللہ کی حکمتیں یاد رکھیے, اور وہ ہر چیز کو کرتا ہے. جس طرح واقعات کے پیچھے جو حکمتیں تھی, موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی سمجھ نہیں پائے جب تک کہ خضر نے ان کو ایکسپلین نہیں کیا علیہ السلام نے, تو ایسا ہم جیسے چھوٹے موٹے للو کچھ لوگوں کیا جو ایمان میں کمزور, علم میں کمزور, عمل میں کمزور, موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نہیں سمجھ پائے خضر کی حکمت اللہ نے کیا سمجھائی تھی علیہ السلام. بس ہے یاد رکھنا, حکمت ہے, اس کے فائدے آپ کو ضرور ملیں گے زندگی. تیسری چیز اس واقعے سے کیا پتہ چلتی ہے, واللہ عالم کہنا سیکھ لے. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے کیوں پکڑ کی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عالم کہنا چاہیے تھا, اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کو علم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عالم نہیں کہتے ہوئے کیا کہہ دیا, مجھے علم. جب کیا پوچھا گیا, موسیٰ کس کو دنیا میں سب زیادہ علم, تو آپ نے کہہ دیا مجھے, یہ سوچ کر کہ میں برگزیدہ نبی اور وقت کا میں ابھی ایک ہی ہوں, کیونکہ ان کے وقت میں کوئی برگزیدہ نہیں تھا. ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے, ان کے بعد وہ زمانہ ہزاروں سال بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو ان کا کام کیا تھا, واللہ عالم کہنا. تو واللہ عالم کہنا سیکھ لے, اس واقعے سے پتہ چلا, اس لیے کہ ہم جتنا بھی علم رکھتے ہو کسی چیز کا, اس سے آگے بھی کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے. واللہ عالم, یہ کہنا بہت اچھی چیز, اللہ بہتر جانتا ہے, کہنا سیکھ لے. جو نہیں معلوم اس پر کہنا واللہ عالم. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ آپ نے کہہ دیا مجھے علم, تو اگر کہتے واللہ عالم تو مسئلہ ختم. تو واللہ عالم کہنا ہم سیکھے, یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. ضروری نہیں کہ تمام باتوں کا علم مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے جو چیز ظاہر دکھ رہی ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمتیں ہو, جو تبھی پتہ چلیں گی جب ہم یہ کہیں گے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, پھر اللہ انشاءاللہ جو چیزوں کو بتائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح غیر ضروری مباحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور واللہ عالم کہہ کر باتوں کو ختم کر دینا چاہیے.
یہ زیادہ اچھا ہے۔ غیر ضروری بحث میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، دین کے مسائل میں، دنیا کی باتوں میں، دین میں زیادہ ہوتا ہے یہ۔ بہرحال واللہ عالم کہہ کر اگر بچ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ کافی ہوں۔ یاد رکھیے کیونکہ اصل نصیحت کو چھوڑ کر فضول بحثوں کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہتے ہیں۔ آئیے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 22 میں اللہ نے کیا فرمایا، قل ربی اعلم بعدتہم وما یعلمهم الا قلیل۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے، مطلب وہ کتنے تھے، 7 تھے، 5 تھے، 9 تھے، 11 تھے، 13 تھے، واللہ اعلم۔ اب ہم کو بحث، موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا تھا جس کو لے کے چلتے تھے، اللہ معلوم، کیا کرنا ہے اس بحث کو لے کے؟ نہیں وہ جام کے جھاڑ کا تھا، نہیں وہ انار کے جھاڑ کا تھا، نہیں وہ انجیر کے جھاڑ کا تھا، واللہ عالم، جو بھی تھا بس اللہ نے عصا دیا موسیٰ علیہ السلام کرنے سے معجزہ تھا۔ نہیں موسیٰ علیہ السلام جو جھاڑ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا وہ دیکھتے تو وہ جھاڑ کون سا تھا، وہ پہاڑ، کیا کرنا ہے، واللہ عالم۔ جو سمجھے نا، تو بے فضول بحثوں میں دین میں نہیں جانا، اس سے دین اور ایمان خراب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کتنے دن اصحاب کہف سوئے، واللہ عالم، جو بھی تھا۔ لوگ کہتے قرآن نے کہا کہ وہ 300 سال 309 سال، واللہ عالم، جو بھی تھا وہ جو سوئے بس، جتنا سوئے اللہ نے جتنا سلایا، جب اٹھانا تھا اٹھا دیا، بٹ اتنا تو پتا ہے کہ سینچری سوئے، صدیوں تک سوئے، ٹھیک ہے۔ ہم کو اس میں نہیں، تو فضول بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دجال کہاں ہے ابھی، یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے، پوری دنیا دیکھ لیے، گوگل میپ تو سب بتا دے رہا، یاجوج ماجوج کی دیوار نہیں بتا سک رہا، ہاں نہیں بتا سکتا، ہاں نہیں بتا سکتا، کیا کریں۔ آج سے 200 سال پہلے، 200 کم ہو جائیں گے، آج سے 300 سال پہلے امریکہ کا معلوم تھا کیا آپ کو؟ 300-400 سال پہلے امریکہ ڈھونڈا گیا ہے نا، اس کے بعد بھی لوگوں کو پتا نہیں تھا، کالی زمین، یہ زمین، ویسٹ انڈیز، ویسٹ انڈیا بولتی ہے اس کو، کیا کیا ہو گیا، انڈیا کو ڈھونڈنے چکر میں وہاں چلے گئے، تو ویسٹ انڈیا، اور ویسٹ انڈیا سے ویسٹ انڈیز بن گیا، ٹھیک، مطلب نکلے تھے کہ وہ ڈھونڈیں گے انڈیا کی طرف جائیں گے، لیکن وہ الٹے چال چلا دی، پتہ نہیں کیا ہوا، اور پہنچ گیا امریکہ، اور بولے یہ ویسٹ انڈیا ہے، کیا ویسٹ انڈیز جس کو مان لو۔ اتنی بڑی غلطیاں، کولمبس وہ بتاتے کہ پہنچے 400 سال لے لی، تو کسی کو مطلب وہ تو زمین ملی، پھر وہ پوری دنیا میں، تو کسی کو امریکہ جیسا بر اعظم نہیں معلوم تھا یار، آسٹریلیا بر اعظم لوگوں کو نہیں پتا تھا، ڈھونڈا گیا نا۔ اور انسانی جسم میں کیا کیا ہے، میں نے حال میں ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا حصہ جو ابھی معلوم ہو انسانوں، ناک کے اندر رہتا ایک سوراخ، اس کا ایک اپنا کام ہے جو کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو نہیں معلوم کیا کیا اس کے اندر اللہ نے، خلیے ہیں، مالیکولز تھے، مالیکولز کے بعد بولے کہ کیا رہتا، ایٹم رہتا، بولے بس مالیکول سے چھوڑا کچھ نہیں، ذرہ، پھر بولے ایٹم سے چھوڑا کچھ نہیں، پھر اس کے بعد بولے ایٹم، نیوٹران، پروٹون، الیکٹران سے چھوڑا کوئی نہیں، پھر معلوم آپ کو ابھی 6 سٹیج ہم نیچے جا سکتے ہیں، نیوٹران، پروٹون، الیکٹرانز کے اندر 6 سٹیجز جا سکتے ہیں آپ کے اندر، مجھے نام نہیں پتا سکتے اس کے اندر، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، ابھی یہاں تک، اب پتہ نہیں اس کے علاوہ اور کون سی دنیا ہے باقی، ارے آپ ابھی ہم نہیں جانتے بھائی، ابھی ہم نے نہیں دیکھا، آج ہم کو سائنس ٹیکنالوجی لگ رہا ہے ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ابھی نہیں دیکھا، ابھی ہم دیکھیں گے، جس طرح 100 200 500 سال پہلے ہم کو بر اعظم بڑے بڑے نہیں پتا تھے، ہم بہت سمجھتے دنیا ہم نے دیکھ لی، لیکن آج ہم کو نئی نئی چیزیں پتا چلی، سمندروں کی گہرائی میں اللہ نے ابھی کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے، اب آسمانوں کی گہرائی میں اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی نہیں جانتے، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہماری چیز کا علم ہے؟ نہیں دنیا تو علم ہے نا یار، اللہ نے کہہ دیا انتظار کرو، انتظار کرو، ٹھیک ہے، ہم پیچھے نہیں پڑتے، کیا بولیں گے ایسی چیزوں میں، واللہ اللہ بہتر جانتا بھائی، میں بحث نہیں کرتا، تمہاری بلیف، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ تمہارے ساتھ، میں بحث نہیں کرتا۔ اس واقعے سے ہم 3 چیزیں ہم نے سیکھی علم کے معاملے میں، یہ وہ ہے اللہ ہی وہ ہے جو حقیقی علم اور خیر کا مالک ہے، یہ ہم کو پتا چلا، دوسرا واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے سیکھا، اور تیسرا ہم نے سیکھا کہ واللہ عالم کہنا چاہیے۔ چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے انشاءاللہ جو وہ ہے عہد منصب، سربراہی، لیڈرشپ کا یا بادشاہت کا فتنہ، اب بادشاہت نہیں ہوتی بلکہ سمجھ لی لیڈرشپ، منصبی، عہدے کا فتنہ۔ اب اس فتنے کو ہم سورہ کہف سے کیسا ہم اس کا نصیحت حاصل کریں گے، اس فتنے میں ہم کیا کریں اور اس فتنے میں نہ پڑیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ دیکھ لیجیے، ذوالقرنین کا واقعہ شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت حکومت دی، اس کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی، قرن جو ہے سینگ کو کہتے ہیں، اور ذوالقرنین مطلب 2 سینگ والا، وہ اس معنی میں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ ایسٹ سے ویسٹ تک چلتی تھی، تو ذوالقرنین مطلب سورج نکلنے کی جگہ سے سورج ڈوبنے کی جگہ تک، واللہ عالم کب رہا، ایسی کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں، لوگ کہتے ہیں الیگزینڈر تھا، نہیں یہ بھی نہیں، کیونکہ الیگزینڈر ہم جانتے ہیں مشرک تھا، کافر۔ لوگ کہتے ہیں کہ سائرس تھا، سائرس دی گریٹ جو پرشین ایک ایمپرر تھا، لیکن ہم جانتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں تھا، تو لہٰذا میں بھی اور ڈیٹ پیچھے جاؤ، 10,000 سال پرانا کوئی بادشاہ، 15,000 سال پرانا کوئی بادشاہ، واللہ عالم جو بھی تھا۔ تو ذوالقرنین نام ایک نیک دیندار مسلمان اور اچھے اللہ کے ولی جس کو بولیں گے دوست بادشاہ، ٹھیک ہے، اور اللہ نے بڑی حکومت دی تھی،
اور مغرب مشرق سے مغرب تک ان کی حکومتیں چھائی ہوئی تھی. ایک بار نکلے اس قوم کے پاس پہنچے جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھ. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یہ دو پہاڑ ہے، دو پہاڑ کے بیچ میں ایک راستہ ہے، اس راستے کے اندر سے قوم آتی ہے اور آ کر ہم کو تہس نہس کرتی، برباد کر دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ کر دیتی ہے. آپ اس معاملے مسئلہ کریں، آپ کو ہم بڑی اجرت بہت پیسہ دیں گے اس کے کام کا. ذوالقرنین نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، صرف تم میری مدد کرو، میرے پاس بہت سب کچھ ہے، میرے پاس لوہا لاؤ اور تانبا لاؤ. پھر لوہا لایا گیا، لوہے کے برکس بنائے گئے اور برکس بنا کے پہاڑ کے بیچ میں جما دی. پھر اس کے تانبا اور اس لوہے کے برکس کو آگ لگائے گی. آگ لگانے سے پورے لال، جب وہ لال ہو گئے تو اس میں تانبا ڈالا. تانبا تھوڑا سافٹ میٹل ہوتا ہے، یاد رکھیے، لوہے کے مقابلے میں، آئرن کے مقابلے میں. وہ اس پہ ڈالا گیا جس سے وہ پگھل کے چادر چڑھ گئی اس کے اوپر، اور ایسا بن گیا جیسا کہ ایک فیبرک ہوتا ہے چادر وغیرہ پہ ڈیزائن ہوتا ہے، ویسا اس پہ تانبا پورا لال 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 بول کے وہ تانبا چڑھا دیا. کس پہ چڑھا دیا گیا؟ لوہے کے دیوار کے اوپر تانبا چڑھا دیا گیا. ٹھیک، اور وہ قوم پیچھے رہ گئی تاکہ وہ قوم جو آ کے ہر بار فتنہ مچاتی تھی، فساد کرتی تھی اور تکلیف پہنچاتی تھی ادھر کے انسانوں کو جو کہ بیچارے بڑے غریب تھے. اس غربت کے بعد بھی لیکن ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم ذوالقرنین کو بڑا بدلہ دیں گے اس کام کا اگر وہ کام کرتے، لیکن ذوالقرنین نے یہ کام نہیں کیا. مطلب پیسہ نہیں لیا اور کہا میں کام کر دوں گا لیکن مجھے تمہاری اجرت کی پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس، اور میں بادشاہ ہوں تو میرا کام ہے سلطنت رعایا کی مدد کرنا، پوزیشن ہے تو اس کا میرا کام ہے تمہارے لیے کروں. اور انہوں نے یہ کام ان کو اپنے طرف سے کر دیا کیونکہ ان لوگوں کے اسکل تھی. اسکل کیا تھی؟ لوگوں کے پاس پھونکتے تھے اور تانبے وغیرہ کو معلوم آپ کو جو پگھل کے ڈالتے تھے، پھونکنے سے وہ پھیلتا اور ایک ہوتا، تو ان میں ان کے پاس وہ صلاحیت تھی. تو انہوں نے لوہا جمع کیا جو کہ ان کے لیے آسان کام تھا، انہوں نے تانبا جمع کیا اور پھر پھونک کر وہ تانبے کو لوہے کو گرم کیا اور پھر اس کی چادر چڑھا دی. علماء لکھتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العزت آدم سے کہیں گے اپنی اولاد میں جہنم کو الگ کر لو. آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کس میں سے کتنے، مطلب کتنے میں سے کتنے، تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے. اور کہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے. تو پتہ چلا اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ اپنی اولاد میں سے جنت اور جہنم کو الگ کرو، اور یاجوج ماجوج کو اسی کے اندر کاؤنٹ کیا گیا. اس کا مطلب پتہ چلا یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں لیکن بہت زیادہ کفر اور نافرمانی کریں گے، اس کے نتیجے میں اکثر جہنم میں جائیں گے. سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اولاد آدم سے اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیومن بینگ سے، جیسے میں اور آپ انسان ہیں یاد رکھیے، اور آدم علیہ السلام کی نسل. لیکن یہ اپنی جنگلی پنے کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، دنیا سے دوری کی وجہ سے سائنس ٹیکنالوجی میں یہ آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ ان کے حالات جو آتے ہیں روایتوں میں اس سے پتہ چلتا ہے. تفصیلات کا موقع نہیں، یاجوج ماجوج کے خرید کیا دیکھنا ہے تو آپ میرا پورا ایک لیکچر ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج، یہ ضرور آپ دیکھیے، جو کہ دجال کے خروج کے بعد نکلنے والے. دجال کے نکلنے کے بعد یہ لوگ آئیں گے، علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کریں گے، بڑا تفصیلی واقعہ بہرحال آپ کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہوں گے. اب یہ قوم کے تعلق سے یاد رکھیے، یہ قوم جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ نہیں سکتی، اس میں وہ صفت، اس لیے حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. مطلب یہ قوم پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتی. دوسرا یہ قوم میں کھودنے کی صلاحیت نہیں نیچے سے، مطلب یہ دیوار کے اوپر سے بھی نہیں آ سکتے اور نیچے سے بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ اوپر چڑھنے کے مقابلے میں نیچے کھودنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. یہ بات آپ سب جانتے ہیں. سمجھ رہا ہوں؟ آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، آپ کلائمبنگ تو آسان دیکھیے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں سیلیبریٹی فلاں، لیکن تیرنا نہیں ہے. آپ بولیں گے یار ساری چیز گاڑی چلانا نہیں آتی، ارے تیرے پاس 100 گاڑیاں لیکن نہیں چلانا نہیں آتی، ڈرائیور چلا آپ کو نہیں آتی، آپ نے جمتا ہی نہیں. مطلب کئی لوگ ایسے میں نے دیکھتے. میں ایک شو میں گیا تھا جس آدمی نے ہنڈریڈس آف گاڑیاں بنائی، مطلب اس کے پاس دنیا کی 100 قسم کی الگ الگ گاڑیاں جو اس نے بنائی، لیکن اس سے جب بات ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اس کو گاڑی چلانا آتی ہی نہیں، وہ کسی کے ساتھ ہی بیٹھ سکتا، صرف بنا سکتا ہے چلا نہیں سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی دنیا میں مخلوق بنایا، خود گاڑیاں بناتا ہے، ایک سے ایک ڈیزائن بنا سکتا ہے، لیکن بولے مجھے چلانا نہیں آتی کیونکہ اس کو سپیڈ کا ڈر، سپیڈ کا ایک ڈر ہوتا ہے. لوگ مانو پیچھے بیٹھ سکتا ہوں لیکن ایسا خود چلانے کا ڈر. کسی کو ہائٹ کا ڈر ہوتا ہے، ہائٹ پہ جاتی ہے اس کو تھرتھراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کو پرابلم ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو نیچے